حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ بدر کے تعلق سے، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کر کے مدینے سے نکلتے ہیں۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے جو قافلہ سامان لے کر آ رہا تھا تجارت کا، اور اس سامان کے ذریعے، اس مال کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں، تو اللہ کے رسول نے سوچا یہ قافلے کا مال جب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہے، اس قافلے کو روکا جائے اور جو پلان بنا رہے ہیں اس پلان کو روکا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں سمجھو آپ، یہ ایک مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اللہ کا رسول مدینے میں رہ رہے ہیں اور کفار مکے میں رہ رہے ہیں۔ یہ قافلہ ان کے پاس آ رہا ہے ابو سفیان کا، اور مدینہ نبی کو پتہ چلتا ہے، تو آپ پلان بناتے ہیں کہ اس قافلے کو جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اللہ کا رسول یہاں سے روکنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے آنے والے قافلے کو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مدینے سے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنا عام راستہ بدل کے ایک دوسرے راستے سے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مدینے سے اللہ کا رسول اور صحابہ کرام روکنے آ رہے ہیں، تو مکے والوں سے اس نے کہا کہ بھائی ہم کو بچانے آ جاؤ، ہمارے قافلے کو روکا جا رہا ہے۔ چنانچہ اطلاع دی انہوں نے، مکہ والوں کو اطلاع دینے کے باوجود راستہ بدل کے مکہ پہنچ گئے، اور یہاں کی 1000 جنگجو یہاں پر جا رہے ہیں قافلہ بچانے کے لیے، یا عام راستہ جہاں پر آنے والا ہے وہاں پر چلے گئے۔ یہاں پر کفار مکہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ قافلہ ابو سفیان کا ادھر سے مکہ پہنچ گیا ہے، تو یہاں پر جو اس قافلے کا سردار ابو جہل تھا، اس نے کہا جب ہمارا قافلہ اپنے گاؤں کو پہنچ چکا ہے تو اب ہم ایک کام کریں گے، یہاں پر 2-4 دن رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، انجوائے کریں گے، خوشی منائیں گے، اس کے بعد واپس لوٹ کر جائیں گے ہم لوگ، اس کے بعد واپس لوٹ کر جائیں گے۔ یہاں پر وہ قیام کر رہا ہے مقام بدر کے پاس، اور اللہ کے رسول یہاں پر جا رہے ہیں مقام بدر کے پاس۔ دیکھا فوج وہاں پر پڑاؤ ڈالی ہوئی ہے، آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور کل جنگ ہونے والی ہے۔ رات میں اللہ کا رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول نہیں، ہم ایسی واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ جب آ چکے ہیں تو جنگ ہوگی۔ اللہ رات بھر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، اتنی رقت آمیز دعا کر رہے ہیں، اور اپنی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ہاتھ اوپر اٹھ رہے ہیں تو پیچھے چادر نیچے گرتے جا رہی ہے، اور صدیق رضی اللہ عنہ چادر پھر کندھے پہ اڑا رہے ہیں، پھر آپ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو یہاں پر آئی ہوئی ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے، اگر یہ تباہ ہو جائے، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والے سرزمین پہ کوئی نہیں رہنے والے ہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اتنی دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو آپ، کئی چیزیں یہاں پر ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول کو پہلے اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی جنگ آپ جیتنے والے ہیں، اللہ کا یقین آپ پر، آپ کے ساتھ ہے۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو قائد ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کتنا بھی نالجبل پرسن ہو، کتنا بھی وہ تعلیم یافتہ ہو، کتنا بھی تجربہ کار ہو، اس کو اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بھائی مجھے بہت کچھ معلوم ہے، بس میں سب کچھ کرنے والا ہوں، نہ اس سے پوچھ رہا ہے، 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 خود بخود کر لے رہا ہے۔ غلط۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو پتا ہے ہم جنگ جیتنے والے ہیں۔ خبر کس نے؟ اللہ نے خبر دی ہے، اور آپ وقت کے نبی ہیں، آپ
کو اللہ جو الہام کرتا ہے وہی کرتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر رہے ہیں۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی تجربہ کار ہو، کتنا بھی علم والا ہو، اپنے ساتھیوں سے اس کو مشورہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا رسول جنگ بدر میں اگرچہ کہ پتا تھا کہ ہم جیتنے والے ہیں، پھر بھی آپ صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات، مشورہ لازم ہے۔ دوسری بات، اگرچہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں جیتنے والے ہیں، پھر بھی اللہ کا رسول دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو 100% یقین ہو کہ میں جیتنے والا ہوں، میں سکسس ہونے والا ہوں، تب بھی آپ کو دعا کا سہارا لینا ہوگا۔ آپ ایگزام میں کتنا بھی تیاری کرو، پھر بھی دعا کرنا ہے۔ آپ نے کاروبار میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، کتنا بھی یقین ہو کہ میرا پروڈکٹ پکا بکنے والا ہے، میرا پلاٹ پکا بکنے والا ہے، میرا یہ پروجیکٹ پکا کامیاب ہونے والا ہے، تب بھی دعا کرنا ہے۔ کتنا بھی یقین ہو آپ کو، پھر بھی دعا کرنا ہے۔ اللہ کا رسول یہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھائیں گے، پیئیں گے اور جو ہے اس کے بعد واپس لوٹیں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کر رہے ہیں۔ 2 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں۔ ادھر سامنے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، نضر بن حارث ہے، بڑے بڑے سردار سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ مقابلے مسلمانوں کے غریب ہیں، غلام ہیں، کمزور ہیں، ناتوا ہیں، نوجوان ہیں۔ ادھر پورے 1000 فوجی کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے ساتھ گھوڑا ہے، ہر ایک کے ساتھ مطلب ساز و سامان ہے، زرہ بندھی ہوئی ہے۔ ادھر پورے مطلب فوج میں 2 گھوڑے ہیں، بس ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں۔ اللہ کا رسول دعا کر رہے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب جب دونوں کا آمنا سامنا شروع ہونے والا ہے تو عرب میں جب کبھی لڑائی شروع ہوتی تو فوراً آ کے حملہ نہیں کرتے تھے، یا فوج یہاں کھڑی ہوئی ہے، یہ فوج یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی ادھر سے 3 سردار نکل کے یہاں بیچ میں آتے ہیں، ادھر 3 لوگ نکل کے بیچ میں آتے ہیں۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر سامنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے جو ہے عتبہ آگے بڑھ رہا ہے، شیبہ آگے بڑھ رہا ہے، عتبہ کا بیٹا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو مبارزت کہتے ہیں، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 by 1 جو ہے لڑتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک جو ہے پہلے لڑتے ہیں۔ یہ تینوں آمنے سامنے ہو رہے ہیں، تینوں آمنے سامنے ہو رہے ہیں۔ اور جب 1 2 3 جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاص ایک ہی جھٹکے میں عتبہ کو کلوز، حضرت علی رضی اللہ ایک ہی جھٹکے میں کلوز۔ اب جو دوسرے جو ہے یعنی عبیدہ جو دوسرے صحابی تھے، ان کو یہ تھوڑا زخمی کر دیتا ہے۔ جیسے زخمی ہو جاتے ہیں حضرت علی آگے بڑھ کر کلوز، یعنی تینوں کے تینوں کو ہلاک کر دیتے ہیں چند سیکنڈ میں۔ اس کے بعد اب لڑائی شروع ہو رہی ہے، دونوں کے دونوں آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، اللہ فرشتوں کو نازل کر رہا ہے، فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ فرشتے دشمن کو نظر آ رہے ہیں، سفید سفید لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ شیطان اس فوج کو ورغلا کر لے کر آیا تھا کہ بس اب تو تم پورے مسلمانوں کو صفا کرنے والے ہو۔ انسان کے روپ میں یہ شیطان اس فوج میں داخل ہو کر ابھار رہا تھا۔ اب وہ شیطان دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو یہ لنگڑا شیطان پلٹ کے بھاگ رہا ہے۔ پوچھا بھائی تم ہم کو ابھار رہے تھے، تم ہم کو مطلب ہمت دلا رہے تھے، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو مجھے نظر آ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیطان نکل بھاگ جاتا ہے، شیطان نکل کے بھاگ جا رہا ہے۔ اب یہاں پر گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور اس دوران 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ چاچا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل کوئی آدمی ہے جو ہمارے نبی کو بہت پریشان کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، قدم قدم پہ تکلیف دیتا تھا، اور وہ اس فوج کا سردار ہے، ہم نے سنا ہے، کون ہے وہ؟
یہ دو بچے پوچھ رہے ہیں معاذ اور معوذ، تو کہا دیکھو وہ آدمی ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں آگے بڑھتے ہیں، اس کو کیا پتا چھوٹے بچے اس پر حملہ کرنے والے ہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے پیر کو وار کر کے پیر ہی کاٹ دیا اس کا. جیسے پیر کٹ جاتا ہے نیچے دھڑام سے گر جاتا ہے، اور پھر وار پہ وار کرتے جا رہے ہیں دونوں کے دونوں چھوٹے معصوم بچے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس آتے ہیں. آ کر جب اس کی گردن پہ پیر رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ابو جہل کہتا کہ دیکھو تم مجھے تو مار دو گے، ہاں میں ایک زمانہ تھا میں تم تکلیف دیتا تھا، غلام تم میرے پاس غلام کی طرح رہتے تھے، آج تم مجھے مار رہے ہو نا، بس ذرا گردن اونچی کٹ کرنا میری، ہاں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں سردار تھا، گردن میری طرح اونچی کٹ کرنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مار کر وار کے ختم کر دیا. اور یہ دونوں کے دو اور یہ عبداللہ بن مسعود دونوں بچے نبی کے پاس آتے ہیں، کر اللہ کا رسول ہم نے ابو جہل کو مار دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اس امت کا فرعون مار دیا گیا، اس امت کا فرعون ہلاک کیا گیا. اور اسی جنگ میں عتبہ شیبہ یہ دونوں بڑے بڑے سردار تھے. اللہ کا رسول طائف کو گئے تھے، واپس لوٹ کر آ رہے تھے، وہاں پر دشمنوں کے وار سے آپ پورے لہولہان ہوئے تھے، باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ باغیچہ عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور نبی کو ہمدردی کے طور پر تھوڑے اس نے انگور بھیجے تھے غلام عداس کے ذریعے. وہ عتبہ شیبہ ایمان نہیں لایا، بلکہ نبی سے لڑنے کے لیے آیا تھا. نبی سے لڑنے آنے کی صورت میں وہ دونوں کے دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. نضر بن حارث تباہ ہو جاتا ہے، عتبہ ختم، شیبہ ختم، ابو جہل ختم. 70 بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، اور 70 بڑے بڑے لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں. چند ہی گھنٹوں میں جنگ بدر جو کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی وہ مکمل ہو رہی ہے. 1000 کی تعداد ادھر، 313 کی تعداد ادھر، 1000 گھوڑے ادھر، 2 گھوڑے ادھر، سردار ادھر، غلام ادھر، مالدار ادھر، غریب ادھر، پہلوان ادھر، مطلب یہ روکھی سوکھی کھانے والے ادھر، اونٹ بھرمار ان کے پاس کھانا، ان پاس کچھ نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالی یعنی کتنے طاقتور ہے وہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ وہ دیکھتا ہے، کتنے زیادہ ہے وہ نہیں دیکھتا ہے، کتنے تلوار ہیں، کتنے گھوڑے، کتنے سادہ سامان وہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تقوی کتنا، اللہ والے کون ہیں اللہ ان کو دیکھتا ہے. کمزور ناتواں ظلم برداشت کرتے 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 یہاں پر آئے، صبر کرتے رہے. اللہ نے اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا کے دوبارہ واپس لوٹ کر مدینے کو آ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ایمان والا بنائے رکھے، اسلام پر عمل کرنے والا بنائے رکھے، اور ایمان کی حالت میں مرنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.